السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان بڑے برکتوں، سعادتوں اور نعمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں اور سعادتیں اس مہینے کے ساتھ خاص فرمائی ہے وہ کسی اور مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو برکت اس مبارک مہینے کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال کے ساتھ مخصوص ہے وہ دوسرے مہینوں میں انہی اعمال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے روزے اور رات کے قیام کے ساتھ خصوصیت عطا فرمائی ہے، یعنی صیام رمضان اور قیام رمضان۔ نفلی روزہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی رکھا جاتا ہے اور رات کا قیام رمضان کی راتوں کے علاوہ دوسرے راتوں میں بھی ہوتا ہے، مگر جو فضیلت ماہ رمضان کی راتوں کے قیام میں ہے وہ کسی اور رات کے قیام میں نہیں، اور جو فضیلت، برکت اور سعادت ماہ رمضان کے روزے میں ہے وہ کسی اور مہینے کے روزے میں نہیں۔ بالیقین اعمال کے اس مہینے کے ساتھ خاص نسبت ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ بہت عزیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان میرا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے اجر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، روز قیامت اس میں روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہے؟ بس وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے میں سے داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، بس اس سے روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ جنت میں بہت سارے دروازے ہوں گے مگر ایک خاص دروازہ ہے اور اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ عربی زبان میں ریان کا معنی ہے خوبصورت فوارے والی بارش، جس سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، نہ گرمی کی تپش رہے اور نہ بارش کا کیچڑ رہے۔ ریان کا دوسرا معنی سیرابی ہے۔ یہ سیرابی پیاس کے برعکس ہے۔ پیاس کو العطش کہتے ہیں اور شدید پیاسے انسان کو عطشان کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی خوبصورت ٹھنڈا میٹھا مشروم پی کر سیراب ہو جائے تو عطشان کے مقابلے میں اسے ریان کہتے ہیں۔ گویا آتش اور عطشان میں جتنی پیاس ہے ریان میں اتنی ہی سیرابی ہے۔ یہ دروازہ صرف ماہ رمضان کے روزے داروں کے لیے مختص ہوگا۔ روزے دار اس دروازے سے گزارے جائیں گے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ در حقیقت روزے اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس اپنانے کا نام ہے۔ روزے دار اللہ کے لیے پیاس اپنا کر عطشان بن کر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا، میرے ہاتھ عطشان ہونے والے بندوں کو ریان سے گزار دو کہ جنت میں پہنچنے سے پہلے سیراب ہو جائے، پس آج کی پیاس وہاں کی سیرابی سے بدل جائے گی۔ اب فیصلہ ہم پر ہے کہ ہم آج کی پیاس کو برداشت کر کے وہاں کی سیرابی کے لیے اپنے آپ کو کس قدر کمر بستہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان کر دیا جائے گا کہ سوائے روزے داروں کے اس دروازے سے کسی اور کو گزرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ دروازے صرف انہی کے لیے مختص ہے جو میری خاطر بھوکے اور پیاسے رہتے تھے۔ اللہ کی طرف سے امر ہوگا اور آواز دی جائے گی، روزے دار کہاں ہے؟ اس آواز کو سن کر روزے دار میدان قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے، مولا ہم حاضر ہیں۔ اس وقت حکم ہوگا، تمام روزے دار جنت میں باب الریان سے داخل ہو جائے، اور ساتھ ہی فرمایا جائے گا، روزے داروں کے سوا اس دروازے سے اور کوئی داخل نہ ہو۔
اور جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ خاص نعمت اور سعادت اللہ تعالیٰ نے صرف روزے داروں کے حصے میں رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے کئی دروازے ہیں، جو نمازی ہوں گے ان کے لیے باب الصلاۃ ہوگا، جو مجاہد ہوں گے ان کے لیے باب الجہاد ہوگا، جو صدقہ اور خیرات کرنے والے ہوں گے وہ باب الصدقہ سے گزارے جائیں گے، اور جو روزے دار ہوں گے انہیں باب الریان سے گزارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے نام پر ایک دروازہ رکھا ہے اور اس کے اعمال کرنے والے اسی عمل کے نام کے دروازے سے گزریں گے۔ نمازی ہے تو دروازہ نماز و صلاۃ ہے، مجاہد ہے تو دروازہ جہاد ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے تو دروازہ صدقہ ہے۔ اسی اصول پر چاہیے تھا کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے باب الصیام ہوتا، جس طرح ہر عمل کا دروازہ فقط اس عمل کے نام پر ہے، مگر روزہ رکھنے والوں کے لیے دروازہ باب الصیام کے نام سے نہیں۔ اس لیے کئی لوگ اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ پاک نے اس دروازے کے نام کو مختلف کر دیا اور اپنی بارگاہ کے سیرابی کے نام پر باب الریان بنا دیا، اور ارشاد فرمایا، جو روزے دار ہوں گے انہیں باب الریان سے گزارا جائے گا۔ اگر اس دروازے کا نام باب الصیام ہوتا، یعنی روزوں کے نام سے دروازہ ہوتا، تو اس دروازے کی قدر منزل بھی دوسرے اعمال والے دروازوں کے برابر ہو جاتی۔ یہاں پر نام عمل کے نام پر نہیں بلکہ عمل کے اجر کے نام پر رکھا ہے، اور اجر کیا ہے؟ دیگر اعمال کی اجر نیکیاں ہے۔ کسی نے کوئی نیک عمل کیا تو 10، 100 یا 700 نیکیاں مل گئی، یعنی اجر نیکیوں کی تعداد میں ملا۔ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے، اور عمل تعداد کے حساب سے مقرر ہے، اور ہر عمل کا دروازہ اس عمل کے نام پر مقرر ہے، مگر روزے کے لیے اجر نہ نیکیوں کی تعداد میں ہے نہ دروازے کے عمل کے نام پر، بلکہ روزے کے اجر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ وہ اجر کیا ہے؟ روزے کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے دیگر اعمال کی طرح واضح نہیں فرمایا بلکہ چھپا کر رکھا ہے۔ اس اجر کی تھوڑی سی جھلک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد سے سامنے آ رہا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی دیدار کے وقت۔ ریان کا معنی اس حدیث کے ساتھ مل کر سمجھنے سے مزید واضح ہو جائے گا کہ روزے کے عمل کے مطابق اس کا دروازہ اس کے نام پر نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ باقی اعمال کی اجر نیکیوں کی تعداد کے لحاظ سے بتا دیے گئے، اس لیے دروازے کا نام بھی ان اعمال کے نام پر رکھ دیا گیا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی اجر کا اعلان نہیں کیا، اس لیے اجر کے نام پر دروازے کا نام رکھ دیا گیا۔ روزے داروں کا دروازہ سیرابی کا دروازہ ہے، اور سیرابی کس چیز کے لیے؟ فرمایا، روزے دار کے لیے میرے دیدار کے سوا کسی اور شے میں سیرابی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے روزے دار، تو نے میری خاطر بھوک برداشت کی، آج اپنے دیدار کے ذریعے تیری بھوک کو رفع کرتا ہوں۔ تو نے میری خاطر پیاس برداشت کی، آج اپنے دیدار کے شربت سے تیری پیاس کو دور کرتا ہوں۔ تو نے میری خاطر اپنے نفس کے لذتوں کو خیر آباد کہا، آج میں اپنے دیدار کے ذریعے تجھے اپنی قربتوں کے لذت عطا کرتا ہوں۔ تو نے میری خاطر اپنے اوپر بہت سی راحتیں حرام کر لی،
آج میں اپنے رسال کے راحت سے تمہیں ہمکنار کرتا ہوں، پس یہ سیرابی اللہ کی قربت سے ہے، اللہ کے رسال اور دیدار سے ہے۔ جمال یار کی حسد میں جو مریض ہوا، جمال یار ان کا طبیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو اپنے عاشقوں میں شامل فرمایا، اس لیے روزے داروں کو اجر اپنے ذات کا دیدار مقرر فرما دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے دروازوں سے بلایا جائے گا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ پر قربان ہو، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جسے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی؟ حضور نے فرمایا، ہاں ایسا بھی ہوگا جس کا نام ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ اے ابو بکر، مجھے یقین ہے آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ روزے داروں کے لیے اللہ کے خاص مہینے سے نسبت کی بنا پر یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ ان کے لیے باب الریان خاص ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے ہمیں رمضان عطا فرما دیا، اور ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے روزے داروں کے لیے قیامت میں کن کن انعامات کا بندوبست کیا ہے۔ دوستو، رمضان ایک نعمت ہے، رحمت ہے۔ رمضان نعمت ہے، رمضان دوزخ سے آزادی کا نام ہے۔ دوستو، اس مہینے کو ضائع مت ہونے دے، اللہ پاک کی طرف رجوع کرے۔ یقیناً رمضان نجات والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگے اور جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ نگہبان۔ ہمیشہ مسکراتے رہیے اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔